ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وهرج المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا خيتم بتخية فخيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو الله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا ألم تر کیا تم نے نہیں دیکھا الا طرف الذین وہ لوگ جو قیل کہا گیا لہم ان کو کفو روک لو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو واقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نماز وآتو اور ادا کرو زکوٰۃ فلما پہ جب کتب علیہم ان پر فرض ہوا القتال لڑنا جہاد اذا نگہاں فریق ایک فریق منہم ان میں سے یخشون ڈرتے ہیں الناس لوگ خشیتی جیسے ڈر اللہ او یا اشد زیادہ خشیتاً ڈر وقالوا اور کہتے ہیں ربنا اے ہمارا لما کتبت تو نے کیوں لکھا علینا ہم پر قتال لڑنا جہاد لو کیوں لا آخرتنا ہمیں ڈیل دی لا تک اجل مدت قریب تھوڑی کل کہہ دیں متان فائدہ دنیا قلیل تھوڑا والآخرہ اور آخرت خیر لمن اتقا بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے اور آخرت بہتر ہے اور لا تظلمون تم پر ظلم ہوگا فتیلا دھاگے برابر کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر جب حکم ہوا ان پہ اور لڑائی کا اسی وقت ان میں ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے جیسے ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی زیادہ ڈر ہو کہنے لگے اے رب ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک تاگے برابر
اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو، اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک تاغے برابر۔ مکہ میں ہجرت کرنے سے پہلے کافر مسلمان کو بہت ستاتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرتے اور رخصت طلب کرتے کہ ہم کفار سے مقاتلہ کریں اور ان سے ظلم کا بدلہ لیں۔ آپ مسلمانوں کو لڑائی سے روکتے کہ مجھ کو مقاتلے کا حکم نہیں ہوا بلکہ صبر اور درگزر کرنے کا حکم ہے۔ فرماتے کہ نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم تم کو ہو چکا ہے اس کو برابر کیے جاؤ، کیونکہ جب تک آدمی اطاعت خداوندی میں اپنے نفس پر جہاد کرنے کا اور تکالیف جسمانی کا ہوگر نہ ہو اور اپنے مال خرچ کرنے کا عادی نہ ہو تو اس کو جہاد کرنا اور اپنی جان کا دینا بہت دشوار ہے۔ اس بات کو مسلمانوں نے قبول کر لیا تھا، یعنی ہجرت کرنے کے بعد جب مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کا حکم ہوا تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہماری درخواست قبول ہوئی اور مراد ملی، مگر بعض کچے مسلمان کافروں کے مقاتلہ سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور عرض کرنے لگے کہ تھوڑی مدت اور بھی قتال کا حکم نہ آتا اور ہم زندہ رہتے تو خوب ہوتا، یعنی چونکہ حیات اور منافع دنیاوی کی رغبت کے باعث ان لوگوں کو حکم جہاد باری معلوم ہوا، تو اس لیے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ دنیا کے تمام منافع حقیر اور سریع الزوال ہیں اور ثواب آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ سو تم کو چاہیے کہ منافع دنیا کا لحاظ نہ کرو اور حق تعالیٰ کی فرمان برداری میں کوتاہی نہ کرو اور جہاد کرنے سے نہ ڈرو اور اطمینان رکھو کہ تمہیں ماری محنت اور جان فشانی کا ثواب ادنیٰ سا بھی ضائع نہ ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وإن تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وإن تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ اینما جہاں کہیں تکونوا تم ہوگے یدرککم الموت ولو کنتم اور اگرچہ تم ہو فی بروج برجوں میں مشیدۃ مضبوط وإن اور اگر تصبهم انہیں پہنچے حسنۃ کوئی بھلائی یقول وہ کہتے ہیں ہذہ یہ من سے عند اللہ اللہ کے پاس ہے، اور اگر تصبهم انہیں پہنچے سیئۃ کچھ برائی یقول وہ کہتے ہیں ہذہ یہ من سے عندک آپ کی طرف سے، کل کہہ دیں کل سب من سے عند اللہ اللہ کے پاس طرف ہماری، تو کیا ہوا اولائی اس قوم لا یکادون نہیں لگتے یفقہون کے سمجھے حدیثاً بات۔ جہاں کہیں تم ہو گئے موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو پہنچے کچھ برائی تو کہیں یہ تیری طرف سے، کہہ دے کہ سب اللہ کی طرف سے۔ سو کیا حال ہے ان لوگوں کا، ہرگز نہیں لگتے کہ سمجھیں کوئی بات، یعنی کیسے ہی مضبوط اور محفوظ و مامون مکان میں رہو پر موت تم کو کسی طرح نہ چھوڑے گی، کیونکہ موت ہر ایک کے واسطے مقدر و مقرر ہو چکی ہے، اپنے وقت پر ضرور آئے گی۔ کہیں ہو سو اگر جہاد میں نہ جاؤ گے تو بھی موت سے ہرگز نہیں بچ سکتے، تو اب جہاد سے گھبرانا اور موت سے ڈرنا اور کافروں کے مقاتلہ سے خوف کرنا بالکل نادانی اور اسلام میں کچے ہونے کی بات ہے۔ یعنی ان منافقین کا اور عجیب حال سنو، اگر تدبیر لڑائی کے درست آئی اور فتح ہوئی اور غنیمت کا مال ہاتھ آ گیا تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے، یعنی اتفاقی بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے قائل نہ ہوتے، اور اگر تدبیر بگڑ جاتی اور ہزیمت و نقصان پیش آ جاتا تو الزام رکھتے آپ کی تدبیر پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جواب دے دو کہ بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے، سب باتوں کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کسی دوسرے کو دخل نہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کا الہام ہے۔ تمہارا الزام رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلط اور سراسر کم فہمی ہے، اور بگڑی کو بگڑانا سمجھو، یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ تم کو سدھارتا ہے اور آزماتا ہے تمہارے قصوروں پر۔ یہ جواب اجمالی ہوا منافقین کے الزام کا۔ اگلی آیت میں اس کی تفصیل آتی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔
جو اصابہ کا تجھے پہنچے من حسنت کوئی بلائی فمن اللہ سو اللہ سے، وما اور جو اصابہ کا تجھے پہنچے من سیئت کوئی برائی فمن نفس کا تو تیرے نفس سے، ورسلناک اور ہم نے تمہیں بھیجا للناس لوگوں کے لیے رسول وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ شہیدن گواہ، جو پہنچے تجھ کو کوئی بلائی سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے تجھ کو کوئی برائی سو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھ کو بھیجا پیغام پہنچانے والا لوگوں کو، اور اللہ کافی ہے سامنے دیکھنے والا۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ جملہ بلائی اور برائی کا موجد ہر چند اللہ ہے، مگر بندہ کو چاہیے کہ نیکی اور بلائی کو حق تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھے، اور سختی اور برائی کو اپنے اعمال کی شامت جانے۔ اس کا الزام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ رکھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امور کے لیے نہ موجد ہے نہ سبب، بلکہ موجد یعنی ان باتوں کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اور سبب تمہارے عمل۔ حق تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منافقوں کے الزام کو دور فرما کر ارشاد کرتا ہے کہ ہم تم کو تمام لوگوں کے لیے رسول کر کے بھیجا، اور ہم کو سب کچھ معلوم ہے، ہم سب کے اعمال کا بدلہ دے لیں گے، تم کسی کی کے بےہودہ انکار و الزام کی پرواہ نہ کرو، اپنا کار رسالت کیے جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے حکم مانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے حکم مانا اللہ کا، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان آپ کی رسالت کو محقق فرما کر۔ اب خود اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق یہ حکم سناتا ہے کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ بے شک ہمارا تابعدار ہے، اور جو اس سے روگردانی کرے گا تو ہم نے تجھ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کو گناہ نہ کرنے دے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، تیرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آگے ثواب یا عقاب یہ ہمارا کام ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں طَاعَةٌ ہم نے حکم مانا، فَإِذَا پھر جب برزوا باہر جاتے ہیں من سے عندك آپ کے پاس، بَيَّتَ رات کو مشورہ کرتا ہے طائفۃ ایک گروہ منہم ان سے، غیر الذی اس کے خلاف جو تقولو کہتے ہیں، واللہ اور اللہ وہ لکھ لیتا ہے ما یبیتون جو وہ رات کے مشورے کرتے ہیں، فارض منہ پھیر لیں عنہم ان سے، وتوکل اور بھروسہ کریں اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلاً کارساز۔ اور کہتے ہیں کہ قبول ہے، پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے تو مشورہ کرتے ہیں بازے ان میں سے رات کو اس کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں، سو تو غافل کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر، اللہ کافی ہے کارساز منافقین کی۔ اور مکاری سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آ کر تو کہہ جاتے ہیں ہم نے قبول کیا ہے حکم تیرا، اور باہر جا کر مشورہ کرتے ہیں اس سے کے خلاف، یعنی تیری فرمانی اور مخالفت کا مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ کے یہاں ان کے سب مشورے لکھے جاتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لے، کرو اور کسی بات کی پرواہ مت کرو، اور اپنے سب کام اللہ کے حوالے کر دے، وہ تیرے لیے کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ افلا يتدبرون پھر کیا وہ غور نہیں کرتے، قرآن ولو کان اور اگر ہوتا من سے عند پاس غیر اللہ اللہ کے سوا، لوجدوا ضرور پاتے فیہ اس میں اختلاف کثیراً بہت، کیا غور نہیں کرتے قرآن میں، اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت۔ پہلی آیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اللہ ہونا اور ان کی اطاعت بعینی خدا کی اطاعت ہونی، اور ان کے نافرمانوں پر حق تعالیٰ کا عذاب ہونا تو خوب ظاہر ہو گیا، مگر منافق اور آپ کی مخالف یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی گواہی اور اس کی ارشادات کی تسلیم و تصدیق میں تو ہم کو تأمل ہرگز نہیں، مگر یہ کیوں کر معلوم ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے، بشر کا بنایا ہوا نہیں۔ تو حق تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، جس سے صاف معلوم ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دیکھو اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، تو ضرور قرآن میں بہت سے مواقع میں طرح طرح کے اختلافات ملتے۔ دیکھو آدمی ہر حالت میں اسی حالت کے موافق کلام کرتا ہے جو حالت پیش ہوتی ہے، دوسری حالت کا دھیان نہیں ہوتا، غصہ میں مہربانی والوں کا دھیان نہیں رہتا، اور
مہربانی میں غصے والوں کا دنیا کے بیان میں آخرت کا لحاظ نہ رہے، اور آخرت کے بیان میں دنیا کا بے پرواہی میں عنایت کا ذکر نہیں، اور عنایت میں بے پرواہی کا بالجملہ ایک حال کا کلام دوسرے حال کے کلام سے مختلف نظر آئے گا، لیکن قرآن شریف چونکہ خالق کا کلام ہے، یہاں ہر چیز کے بیان میں دوسری جانب بھی نظر رہتی ہے۔ غور و فہم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہر مقام میں ایک انداز پر ہے۔ دیکھیے یہاں منافقوں کا مذکور تھا جو خطاب کے مستحق ہیں، سو یہاں بھی سخت عتاب کے مستحق ہیں، سو یہاں بھی ان کی باتوں پر اسی قدر الزام ہے جتنا چاہیے، اور جو الزام ان کی ایک خاص جماعت پر تھا وہ خاص انہی پر لگایا گیا۔ فرما دیا کہ بعض ان میں سے ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ غصہ وغیرہ کی حالت میں کلام اپنے حد سے نکل جائے اور دوسری حالت کا کلام سے مختلف نظر آئے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ ہم برابر دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کوئی کلام طویل کرتا ہے تو وہ یکساں نہیں ہوتا، بلکہ کوئی جملہ فصیح، کوئی غیر فصیح، کوئی صحیح، کوئی غلط، کوئی سچا، کوئی کاذب، کوئی موافق، کوئی باہم متناقض ضرور معلوم ہوتا ہے۔ اور قرآن اتنی بڑی کتاب ان جملہ اختلافات سے پاک ہے جو طاقت بشر سے باہر ہے۔ فائدہ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جو تدبر و فہم سے کام نہ لے وہ قرآن میں شبہات اور اختلافات کا فہم چلا سکتا ہے، مگر فہیم ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھو جو اسی مقام میں تدبر نہ کرے وہ کہہ سکتا ہے کہ اول تو فرما دیا کل من عند اللہ، سورہ 49 سورہ نساء آیت نمبر 78، پھر فرما دیا وما سبق من سیئۃ فمن نفسک، سورہ 49 نساء، سورہ 49 سورہ نساء آیت نمبر 79۔ سو یہ تو تناقض اور اختلاف ہو گیا، واللہ عالم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آسان ترجمہ، وَإِذَا، اور جب جاءہم ان کے پاس آتی ہے، امر کوئی خبر، من سے کی، الامن امن، اوی یا الخوف خوف، اذاعوا مشہور کر دیتے ہیں، بھی اس سے، ولو اور اگر، ردوہ اسے پہنچاتے، الی الرسول رسول کی طرف، اور الی طرف، اولی الامر حاکم منہم ان میں سے، لعلمہ تو اس کو جان لیتے، الذین جو لوگ یستنبطون تحقیق کر لیا کرتے ہیں، منہم ان سے، ولو اور اگر، لا نا فضل اللہ علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لاتبعتم تم پیچھے لگ جاتے، شیطان الا سوائے قلیلاً چند ایک۔ اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اپنے حکموں تک تو تحقیق کرتے ہیں اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی مہربانی تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے۔ مگر تھوڑے، یعنی منافقوں اور کم سمجھ مسلمانوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ جب کوئی بات امن کی پیش آتی، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے صلح کا قصد فرمانا، یا لشکر اسلام کی فتح کی خبر سننا، یا کوئی خبر خوفناک سن لیتے ہیں جیسے دشمنوں کا کہیں جمع ہونا یا مسلمانوں کی شکست کی خبر آنا، تو ان کو بلا تحقیق کیے مشہور کرنے لگتے، اور اس میں اکثر فساد و نقصان مسلمانوں کو پیش آ جاتا۔ منافق ضرر رسانی کے غرض سے اور کم سمجھ مسلمان کم فہمی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، یعنی کہیں سے کچھ خبر آئے تو چاہیے کہ اول پہنچائیں سردار تک اور اس کے نائبوں تک، جب وہ اس خبر کو تحقیق کو تسلیم کر لیں تو ان کے کہنے کے موافق اس کو کہیں نقل کریں اور اس پر عمل کریں۔ فائدہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک قوم کے یہاں زکوٰۃ لینے کو بھیجا، وہ قوم اس کے استقبال کو باہر نکلی، اس نے خیال کیا کہ میرے مارنے کو آئے ہیں، لوٹ کر مدینہ میں آ گیا اور مشہور کر دیا کہ فلاں قوم مرتد ہوگی، تمام شہر میں شہرت ہوگی، آخر کو غلط نکلی۔ یعنی اگر اللہ اپنے فضل سے تمہاری اصلاح و تربیت کے لیے احکام نہ بھیجتا اور تم کو وقتاً فوقتاً حج پہ ضرورت آئے تو تم بھی نہ فرماتا رہتا، جیسا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرداروں کی طرف رجوع کرنے کو فرمایا تو تم گمراہ ہو جاتے، مگر چند خاص جو کامل العقل اور کامل الایمان ہیں، ان تنبیہات کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھو، شکر کرو اور پوری تعمیل کرو۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا۔
فقاتل پس لڑیں فی میں سبیل راستہ اللہ لا تکلف مکلف نہیں اللہ مگر نفس کا اپنی ذات وحرز اور مدد کرے المؤمن مومن جماعت سا قریب ہے اللہ ان کے یکف روک دے باسا جنگ الذین کفروا جن لوگوں کفر کیا کافر واللہ اور اللہ شد سخت ترین باسن جنگ و شد سب سے سخت تنکیلا سزا دینا سو تو لڑ اللہ کی راہ میں تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا، اور تاکید کر مسلمانوں کو قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ یعنی اگر کافروں کی لڑائی صحیح ہے منافق و کچے مسلمان جن کا ذکر اوپر گزرا ڈرتے ہیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کر، اللہ تعالیٰ تیرا مددگار ہے، اور اس مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کر دے جو ساتھ نہ دے اس کی پرواہ مت کر، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں ضرور جہاد کے لیے جاتا ہوں اگرچہ ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو، اور کل 70 ہمراہیوں کے ساتھ بدر صغریٰ کو بغیر جہاد تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان سے غزوہ احد کے بعد ہوا تھا، جس کا ذکر پہلی صورت میں گزر چکا ہے۔ حق تعالیٰ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب و خوف ڈال دیا، کوئی مقابلہ میں نہ آیا، اور وعدے سے جھوٹے ہوئے، اور حق سبحانہ نے اپنی ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور آپ ہمراہیوں سمیت خیر اور سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی لڑائی اور اس کا عذاب کافروں کے ساتھ لڑنے سے بہت سخت ہے، سو جو لوگ کافروں کے ساتھ لڑنے اور ان کے مارنے اور ان کے ہاتھ سے مارے جانے سے ڈرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور اس کے عذاب کا کیوں کر تحمل کر سکتے ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ من جو یشفع سفارش کرے شفاعت سفارش حسنۃ نیک بات یکن لہ ہوگا اس کے لیے نصیب حصہ منہا اس میں سے، ومن ہو جو یشفع سفارش کرے شفاعت سفارش سیئۃ بری بات یکن لہ ہوگا اس کے لیے کفل بوجھ حصہ منہا اس سے، وکانا اور ہے اللہ اللہ پر کل شیء ہر چیز مقیتا قدرت رکھنے والا، جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ، جو کوئی سفارش کرے بری بات میں اس پر بھی ہے ایک بوجھ اس میں سے، اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یعنی اگر کوئی نیک کام میں صحیح سفارش کرے، جیسے نبی علیہ السلام کا مسلمانوں کو جہاد کی تاکید فرمانا، یا کوئی بری بات میں صحیح ہو جیسے منافق اور سست مسلمانوں کا جہاد سے ڈر کر دوسروں کو بھی ڈرانا، تو اول صورت میں ثواب کا اور دوسری صورت میں گناہ کا ایسا ملے گا۔ ایسا ہی اگر کوئی محتاج کی سفارش کر کے دولت مند سے کچھ دلوا دے تو یہ بھی خیرات کے ثواب میں شریک ہوگا، اور جو کوئی کافر مفسد یا سارق کو سفارش کر کے چھڑا دے پھر وہ فساد اور چوری کرے تو یہ بھی شریک ہوگا۔ یعنی خدا تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر اور ہر چیز کا حصہ بانٹنے والا ہے، تو نیکی اور بدی کے حصے دینے میں اس کو کوئی دشواری نہیں۔ وَإِذَا خُيِّرْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وَإِذَا جب خُيِّرْتُم تمہیں دعا دے بِتَحِيَّةٍ کسی دعا سلام سے، فَحَيُّوا تو تم دعا دو بِأَحْسَنَ بہتر مِنْهَا اس سے، أَوْ یا رُدُّوهَا وہی لوٹا دو کہہ دو، إِنَّ بے شک اللہ کانا ہے علیٰ پر کا کل شیء ہر چیز حسیباً حساب کرنے والا۔ اور جب تم کو دعا دے کوئی تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر، یا وہی کہو الٹ کر بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا۔ یعنی کسی مسلمان کو سلام کرنا یا دعا دینا در حقیقت اللہ سے اس کی شفاعت کرنا ہے، تو حق تعالیٰ شفاعت حسنہ کی ایک خاص صورت کو جو مسلمانوں میں شائع ضائع ہے صراحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ جب کوئی اے مسلمانوں تم کو دعا دے یا سلام کرے تو تم کو بھی اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، یا تو وہی کلمہ تم بھی اس کو کہو یا اس سے بہتر۔ مثلاً اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو واجب ہے تم پر کہ اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہو، اور زیادہ ثواب چاہو تو رحمت اللہ بھی بڑھا دو، اور اگر اس نے یہ لفظ بڑھایا تو تم برکاتہ زیادہ کر دو۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہوگا اور اس کی بہت جزا ملے گی۔ سلام اور اس کا جواب بھی اس میں آ گیا، فائدہ اس سے شفاعت حسنہ کی پوری ترغیب ہو گئی، اور
اور شفاعت سیئہ کی خرابی اور مضرت معلوم ہوگی، کیونکہ جو شفاعت حسنہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور جس کی شفاعت کی ہے اس پر اس کے ساتھ حسن سلوک اور مکافات کا حکم فرما دیا بخلاف شفاعت سیئہ کے بجز معصیت اور محرومی کے کچھ نہ ملے گا۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ من اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ اللہ لا نہیں الہ عبادت کے لائق الا ہو اس کے سوال ہے، یجمعنکم وہ تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا، الی طرف یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریبہ نہیں شک فیہ اس میں، ومن اور کون اصدق زیادہ سچا من اللہ اللہ سے حدیثاً بات میں، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، بے شک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کچھ شبہ نہیں، اور اللہ سے سچی کسی کی بات کس کی بات ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب